سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد دوستوں بزرگوں، قابل قدر سننے والیوں میری ماں اور بہنوں، آج اللہ رب العزت نے فضل اور اس کی توفیق کے نال نماز جمعہ لباس کے مسجد انداز کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری اس حاضر و اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت بندہ شرفاس گیت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب رب العالمین عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام دے جس حصے تو میں تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے اندر اپنے ایک خاص بندے کا تذکرہ فرمایا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جدو کیا ابراہیم نے لِأَبِي اپنے باپ نو آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ آزر نو تسی بنا دے ہو بتاں نو خدا، بے شک میں دیکھنا وا انی اراک و قومک فی ضلال مبین، تانوں ہی اور تہاڈی قوم نو بھی کھلی گمراہی کے اندر۔ ان آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ پچھلے جمعہ المبارک تے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف آپ احباب کے سامنے بیان فرمایا، اور اج آپ دی سیرت اور قوم آپ نے جو تبلیغ فرمائی، قوم دے نال جو مناظرہ ہویا اور قوم نے جو آپ دے نال سلوک کیتا، آپ آداب دے گوش گزار کراں گا۔ سب تو پہلے اس آیت کے حوالے دے نال کچھ باتاں ضروری نے۔ اس آیت کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو کہا لِأَبِي، تو بعض احباب اس آیت کے حوالے دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کے حوالے دے نال اور تذبذب دا شکار نے اور آزر نو آپ دے دا والد قرار دیتے ہیں، جبکہ اس آیت کے اندر ابھی دے الفاظ موجود ہیں۔ امام راضی نے کیا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چچا سن،
باپ نہیں سن اور یہی قول اسلاف دی ایک جماعت ہے زرقانی نے مواہب کی شرح کے اندر کیا ہے کہ اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا سے وہ شہاب حیثمی کی وضاحت ہے کہ اہل کتاب اور مورخین کا اجماع اس بات ہے کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا سے جس طرح امام راضی نے فرمایا امام سیوطی نے کیا ہے کہ اس نے کئی سندہ دنال حضرت ابن عباس اور مجاہد ابن جریر اور سری تو نقل کیتا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں سی بلکہ آپ دے والد دا نام طارق سی اور سیوطی نے کیا ہے کہ تفسیر ابن منظر کے اندر ایک ایسے قول دیول توجہ ہوئی جس سے دیسی کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا سے قاموس کے اندر آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کا نام ہے آپ دے والد ماجد کا نام طارق سی یا تارے سی اور اس قول دی تائید کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد سی اس حدیث کو بھی ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث راوی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا یعنی انہوں کی ملاقات آزر دنال ہوئے گی اور وہ دیکھ کے کہیں گے کہ میں تو کہتا سے میری پیروی کرو میری اتباع کرو انہاں بتاں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ انہاں دی پوجا چھڑ دیو اور اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو اس دی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو اس مالک دی عبادت کرو اور اگر تسی میری اطاعت کر دے تو شرمندہ نہ ہوں دے اور پھر ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کریں گے یا اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی کہ میں تو شرمندہ نہیں کراں گا اور آج اس تو بڑی شرمندگی کی ہے کہ میرا باپ جہنم کے اندر جائے اور رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اساں نے کافراں پہ جنت جڑی حرام کر دیتی اور پھر رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو فرمان کے ابراہیم اپنے پیراں دے ول ویکھو تواڈے پیراں دے وچ کی ہے ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے قدماں ول ویکھن گے تو پیراں دے اندر یعنی پیراں دے اگے ایک بچو جو گندگی دے اندر لچڑے آیا وہ بان گے اور جس نو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا تو یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے والد آزر نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام دے والد طارق ہیں تو میں لمبی بحث کے اندر تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا بات سمجھانا مقصود ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے الفی باپ آزر کو کیا کہ تسی بتاں نو معبود قرار دیتے ہو انی اراک و قومک فی ضلال مبین بے شک میں تانوں اور تہاڈی قوم نو کھلی گمراہی کے اندر دیکھنا ہوں تسی کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کو 1000 سال بعد آپ تشریف لے کے آئے اور آدم علیہ السلام تے نوح علیہ السلام کے درمیان
اور ابراہیم علیہ السلام تو اگے موسیٰ علیہ السلام تک 7 نسلہ نے راوی نے سال کا ذکر نہیں کیتا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو میرے آپ کریم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال دا درمیان کے اندر وقفہ عرصہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس دور کے اندر آپ پیدا ہوئے، آپ تشریف لے کے آئے، مورخین کا اس بات کی اجماع ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ وہ دور نمرود کا دور سی، نمرود کی بادشاہ سی۔ نمرود دنیا کے اوپر بادشاہ سی، اور نمرود نوح علیہ السلام دے بیٹے حام دی نسل دے وچوں میں۔ نمرود پوری دنیا تے جس نے بادشاہی کی تھی، اور نمرود دے ارد گرد نجومی عامل ہر وقت موجود رہتے۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھی، خواب جنہوں نے ایک ستارہ دیکھا، جس ستارے کی روشنی اتنی ہے کہ اس کی ستارے کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی مان پہ گئی ہے، یعنی سورج اور چاند تو اس کی روشنی زیادہ ہے ستارے کی۔ نمرود گھبرا کے جس وقت اٹھیا، صبح اس نے نجومیوں کو بلا کے انہوں نے سامنے اپنا خواب ظاہر کیتا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ تو نجومیہ نے کیا کہ بادشاہ ان قریب تیری سلطنت دے اندر، تیرے ملک دے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس کے ہاتھوں تیرے اور تیرے خاندان دے ہلاکت ہے، اور وہ بچہ ایک نئے دین کا اعلان کرے گا۔ بادشاہ نے اس دن کو ارادہ کر لیا کہ میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دیا گا، مگر جدی اللہ حفاظت کرے اور اللہ جس کو لے آنا چاہے روک کون سکتا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے اپنی سلطنت کے اندر کچھ احکامات جاری کیتے، حاملہ عورتوں پہ پابندی عائد کی گئی، اور ہر 10 عورتوں پہ ایک نگران مقرر کیتا گیا، اور وہ نگران جس وقت عورت حائض کے دنوں کے اندر ہوندی، میاں بیوی کے درمیان کے اندر حائض نہ ہوندا، اور جس وقت اپنے خاص دنوں کے وچوں نکلتی تو انہاں دے درمیان کے اندر حائض ہو جاتا۔ کیوں کہ انہاں خاص دنوں کے اندر اس وقت بھی وہ قوم کے لوگ بھی ازدواجی تعلقات قائم نہیں سی کرتے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ نمرود نے مرداں نوں شہر دے وچوں اپنے گھراں دے وچوں کڈ کے چھاؤنی دے اندر لے گیا، شہر تو باہر لے گیا، اور خود بھی اتنے جا کے رہن لگیا۔ جب تک اللہ نے چاہیا وہ اتنے رہا، مرد اتنے رہ، مگر ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ کو شہر دے اندر کم ضروری کم پیا، اور بادشاہ کو کسی پہ اعتماد نہیں سی سوائے آزر دے۔ بادشاہ نے آزر کو بلایا، بلا کے کہنے لگیا کہ میں نو ضروری کم پہ گیا شہر دے اندر،
اور میں تینوں کبھی نہ بھیجدا مگر مینوں تیرے تے اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور تو مینوں قسم دے کہ تو اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔ حضرت نے کہا کہ میں اپنے دین کے اندر زیادہ احساس ہاں، اس معاملے کے اندر بادشاہ دے حکم دے حضرت جس وقت شہر آیا، بادشاہ کا کام کیتا، اور کام کرن تو بعد انہیں دل دل کا خیال آیا کہ میں اپنے گھر اپنے بچیاں کے قریب آیا، کیوں نہ ہوئے کہ میں اپنے گھروں ایک مرتبہ نظر مار جاؤں۔ جس وقت حضرت گھر گیا اور جس وقت اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکیا، ازدواجی تعلقات قائم ہوئے، واپس گیا، اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، اس کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ مگر روایات میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ 9 عمر سن، اور انہاں دا حمل واضح نہیں سی ہوندا، ظاہر نہیں سی ہوندا، انہاں دی جسامت دے اندر۔ باقی ہر عورت دے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا انہوں قتل کر دیتا جاتا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ دے حمل کو رب العالمین نے چھپایا، ظاہر نہ ہوئے۔ وقت بیتتا گیا، مگر نجومیہ نے صبح نو نمرود نے اطلاع دے دیتی کہ اے بادشاہ، جس بچے دے بارے اس نے تینوں پیشن گوئی کیتی ہے، تینوں خبر دیتی، وہ بچہ اپنے ماں دے شکم دے اندر منتقل ہو گیا۔ اور بادشاہ نے مزید احکامات سخت کیتے، اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، وقت بیتتے گئے، دن گزرتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام دی ولادت کا جس وقت قریب آیا، آپ دی والدہ ماجدہ فرمانیہ نے روایات میں موجود ہے کہ آپ دی والدہ بعد جنگل دن چلیاں گئیاں رات دا وقت، اور ایک غار کے اندر جا کے آپ نے پناہ لئی۔ ابراہیم علیہ السلام دی غار کے اندر ولادت ہوئی، اور بچہ پیدا ہویا۔ بچہ پیدا ہونے تو بعد جو ضروری معاملات سن آپ کی والدہ نے کیتے، اور بچے نو غار کے اندر چھپا کے رکھ کے نکلیاں، اور غار کا دروازہ پتھر دے نال غار کا منہ بند کیتا، اور گھر آ گئیاں۔ آپ دے خامد نے پوچھیا کچھ دن تو بعد ابراہیم علیہ السلام دے ولادت دے بارے، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے خامد کو دسیا کہ بچہ پیدا ہو گیا سی لیکن فوت ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے اعتماد کیتا اور اس بات کو بلا دیتا۔ آپ کی والدہ روز جاندیاں، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ کی والدہ نے آ کے دسیا کہ بچے کی ولادت ہو گئی ہے مگر بچہ غار کے اندر ہے، میں اس کو چھپا کے آئی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد غار کے اندر جاندے اور بچے کو دیکھ کے آ جاندے۔ آپ کی والدہ روزانہ جاندیاں بچے کی دیکھ بھال دے واسطے، پلان دے واسطے۔ آپ فرمانیاں نے جس وقت میں غار کے دروازے کے اندر گئی ہوں، میں ویکھیا غار کا دروازہ، غار کا بوہا میں پتھر دے نال بند کر کے آئی، کوئی درندہ کوئی جانور میرے بچے کو نقصان نہ دے۔ آپ فرمانیاں نے جس وقت میں بچے کو دوسرے دن تیسرے دن روزانہ میں دودھ پلان واسطے جانی ہوں، میں غار دے منہ دے قریب جانی ہوں۔ آپ فرمانیاں نے جس وقت میں غار دے منہ دے قریب جانی ہوں، پتھر
کنویں تو پانی لین واسطے جانے ہاں سب نوں پانی رسی دے نال ڈول بن کے پانی کھچنا پیندا ہے لیکن جس وقت میں کنویں تے جاندی سا مینوں کدی رسی دے نال ڈول بن کے پانی کھچنا نہیں پیا میں جو ہی کنویں تے جاندی سا پانی خود بخود کنارے تے آ جاندا سی خود بخود جڑا پانی اوپر آ جاتا میں آسانی دے نال پانی بھر کے واپس آ جاندی ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ہے آپ فرماندیاں نے جس وقت میں غار تے منہ دے اگے جاندی قریب جاندی پتھر ہٹ جاندا آپ فرماندیاں نے میں ویکھیا پہلے دن گئی میں ویکھیا ہے میرے لال نے اپنے منہ دے اندر انگوٹھا ڈالے چوس رہے میں دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں اللہ تیریاں شاناں نے جن دی تو حفاظت کرے جنوں تو پالنا چاہے جنوں تو زندہ رکھنا چاہے انہوں کوئی مار نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام دی خوراک دا بندوبست اللہ تعالیٰ نے آپ کے انگوٹھے کے اندر کر دیتا ہے اور کچھ دن بیتے ایک دن آپ نے والدہ فرما دیے نے میں دیکھ رہا ہے میرا بیٹا کی خوراک نوش کرتا ہے آپ فرما دیے نے میں کچھ وقت رات کے اندر گزاریا ہے میرا لال کدی انگوٹھا منہ دے اندر ڈال لیندا ہے کدی شہادت دی انگلی منہ وچ پا لیندا ہے کدی دوسری انگلی نال دی انگلی منہ دے اندر ڈالدا ہے آپ فرما دیے نے میں ویکھیا انگوٹھے دے ولوں دودھ آندا ہے جس وقت شہادت دی انگلی منہ دے اندر ڈال دے نے اے شہادت دی انگلی دے وچوں اللہ نے پانی دا انتظام کر دیتا ہے آپ جس وقت دوسری انگلی منہ دے اندر ڈال دے نے اللہ تعالیٰ نے نال دی انگلی کے اندر شہد دا انتظام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو غار دے اندر خوراک بھی دے رہا ہے پرورش بھی فرما رہا ہے رب العالمین نے اس کا اپنے نبی دی حفاظت کی تھی آپ دے والدہ ماجدہ فرما دیا نے میرے بچے دی پرورش جو ہے آپ فرما دیا نے کہ میرا بچہ انج پالیا انج اللہ نے پرورش کی تھی انج پالیا کہ جنہ بچہ ایک مہینے کے اندر پرورش پاتا ہے میرے بچے نے انہیں ایک ہفتے تک پرورش پائی ہے اور جنہ ایک سال کے اندر بچہ توانا ہوتا ہے میرے بچے نے ایک مہینے کے اندر انہیں توانائی حاصل کی تھی وقت بیتا جا رہا ہے آپ روزانہ جانیاں روزانہ آنیاں کبھی روزے قدر جانیاں کبھی 2 مرتبہ جانیاں نے جدو دل چاہے ماں اپنے لال نو ویکھن واسطے غار دے اندر چڑیا جانیاں نے ایک دن 4 مہینے 10 مہینے 1 سال کا عرصہ نہیں ہے بعض روایات کے اندر اختلاف ہے بعض مورخین نے لکھے 15 مہینے ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر رہ لے بعض مورخین نے لکھے 7 سال غار کے اندر رہ لے بعض مورخین نے لکھے 13 سال
تیرا ہی بیٹا جو شاہد آزم نے ان کی ترجمانی کی تھی آپ فرماندے نے کستوری نو اور بانے کوئی لکھ پردیاں ہیٹھ لکاوے دسن دی کوئی حاجت نائی او اپنا آپ دساوے جیڑا جوہر ہووے اندر او ہر صورت باہر آوے آزم مرد خدا دا سو کو پچھاڑیا اور جاوے ابراہیم علیہ السلام آپ دیوار کا معاجرہ فرماتے ہیں 15 سال میرے بیٹے دی عمر ہو گئی ہے 15 سال دا وقت ہو جائے میرے بیٹے نے میں نے کیا ماں میں نے غار دے وچوں باہر کٹا ابراہیم علیہ السلام نے 15 سال عمر رات دے وقت اور راتاں کیڑیاں نے چند دیاں آخری تاریخاں دیاں راتاں نے ابراہیم علیہ السلام رات دے وقت غار دے وچوں باہر تشریف لے کے آئے جس وقت آپ باہر آئے آپ نے آندیاں ستارے ول ویکھے آئے کیونکہ چند دیاں آخری تاریخاں ہون چند دیر نہ طلوع ہوندا ہے ستارے پہلے طلوع ہو جاندے نے آپ نے مشتری نوں ویکھے آئے مشتری ایک ستارے دا نام ہے آپ نے چمکدا ہویا ستارہ ویکھیا اور ویکھ کے آپ نے آسمان وال ستارے ول جدوں ویکھیا ماں نوں پوچھیا اے آسمان نہ تے جو چمک رہا ہے روشنی کر رہا ہے کیا اے میرا رب ہے لیکن اس تو پہلے رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اور ایسے طرح آسان ابراہیم علیہ السلام و زمین و آسمان دے خزانے دکھا دیتے ہیں تفسیر مظہری دے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک چٹان پہ موجود ہیں اور چٹان پہ کھڑے ہوئے رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم آسمان وال ویکھو آپ نے آسمان وال ویکھیا رب العالمین نے 7 آسماناں دے پردے ہٹا دیتے ابراہیم علیہ السلام نے 7 آسماناں تو اوپر سدرۃ المنتہا عرش اولا جنت و دوزخ نو ویکھیا ملاحظہ کیتا اور پھر رب العالمین نے فرمایا ابراہیم زمین وال ویکھو اللہ تعالیٰ نے تحت الصراط تک زمین دے پردے ہٹا دیتے اور تمام روح زمین ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا آپ نے ویکھیا ایک بندہ زمین دے ایک کونے تے بدکاری کر رہے ہیں زنا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خلاف ان کی ہلاکت دے واسطے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیتا آپ نے پھر نظر دوڑائی زمین دے ایک دوسرے کونے دے ویکھیا ایک بندہ بدکاری کر رہے آپ نے انہیں خلاف پر دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیتا آپ نے جس وقت تیسری مرتبہ دیکھیا اور بندے نو بدکاری کرتے دیکھیا انہیں خلاف دعا کرن دا ارادہ کیتا رب العالمین نے اپنے نبی نو منع فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم اس معاملے کے اندر جلدی نہ کرو کیونکہ میرے بندیاں دے بارے گناہگار بندیاں دے معاملے کے اندر 3 طرح دے معاملات نے یا کہ وہ میرا گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے میں ان کی توبہ نو قبول کرنا وا یا میں ان دے وچوں نیک اولاد پیدا کر دینا جیڑی ان دی بخشش واسطے دعا کر دی میں اس دی اولاد دی دعاواں دے نال نیکیاں دے نال انہوں بخش دیاں گا یا میرا بندہ میری بارگاہ دے اندر حاضر ہوے گا میں انہوں دے گناہاں دے اندر ان دے ظلم دے اندر ڈر دے دینا اور گناہ کرتا
بندہ مر جائے گا اور میری بارگاہ میں آئے گا، اے ابراہیم میں چاہواں تے انہوں معاف کر دیا، چاہواں تے انہوں سزا دے دیا۔ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جس وقت غار دے وچوں باہر آئے، قرآن نے نقشہ کھینچے فلما جنّا علیہ اللیل رأى کوكبا، رات وقت ابراہیم نے آسمان ول ویکھیا، آسمان تے ستارہ، جنّا علیہ اللیل رأى کوكبا، آسمان تے چمکدا ہویا ستارہ ویکھیا تے ستارہ ویکھ کے کیا قال ھذا ربی، سوالیہ انداز میں اندر پوچھیا قال ھذا ربی، کیا اے میرا رب ہے؟ فلما افلا قال لا احب الآفلین، جس وقت ستارہ غروب ہو گیا ہے تے آپ نے فرمایا جڑا غروب ہو جاوے میں انہوں خدا نہیں مندا، غروب ہون والا خدا نہیں، جڑا ظاہر ہون تو بعد چھپ جائے او خدا نہیں ہوندا۔ جس وقت ستارہ غروب ہو جائے کچھ دیر بعد فلما رأى القمر بازغا قال، کچھ دیر بعد آسمان تے چاند طلوع ہو گیا ہے، چاند چمکیا، جس وقت آپ نے چند نو ویکھیا چند ستارے تو بڑا ہے تے فرمایا قال ھذا ربی، کیا اے میرا رب ہے؟ فلما فلا قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، جس وقت چند بھی ڈوب گیا ہے غروب ہو گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم يهدني، اگر میرا رب مینوں ہدایت تے برقرار نہ رکھدا لاکونن من القوم الضالین، تے میں بھی اس قوم گمراہ قوم دے وچ ہو جاندا، میں بھی گمراہاں دے وچ ہو جاندا، مگر اللہ نے مینوں ہدایت تے برقرار رکھیا ہے، اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ جس وقت چاند بھی غروب ہو گیا اور صبح یہ سورج طلوع ہوا ہے، جس وقت آسمان تے سورج چمک گیا ہے، فلما رأى الشمس بازغا، سورج طلوع ہوا ہے، فلما رأى الشمس، جس وقت سورج طلوع ہوا بازغا دیکھیا قال ھذا ربی ھذا اکبر، ہن اپنی قوم نو فرمایا قال ھذا ربی، کیا اے میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، اے نہ ساریاں تو بڑا ہے، چند تو بڑا ہے، ستارے تو بڑا ہے، کیا اے میرا رب ہو سکتا ہے؟ فلما افلا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر جس وقت سورج بھی غروب ہو گیا، سورج بھی ڈوب گیا ہے، آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں انہاں ساریاں تو بیزار ہاں جنہاں نو تسی اللہ دا شریک قرار دے رہے ہو۔ آپ نے فرمایا تسی چاند دی پوجا کرتے ہو، ستارے دی پوجا کرتے ہو، سورج دی پوجا کرتے ہو، آپ نے فرمایا یہ خدا نہیں ہو سکتے جڑا طلوع ہون تو بعد غروب ہو جائے، روشن ہون تو بعد دوبارہ اندھیرے کے اندر چلا جائے۔ آپ نے فرمایا وہ خدا نہیں بلکہ اسے خدا کا پابند ہے، وہ خدا کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، خدا نہیں ہو سکتا۔ اے آپ نے غار دے وچوں نکل کے پہلی دعوت اپنی قوم کو دیتی، پہلی دعوت، اور نال ہی آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ نے فرمایا میں اپنا رخ کیتا ہے اس ذات دے ول، انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا رخ، میں اپنا چہرہ، میں اپنا قبلہ اس ذات نو بنایا، میں اپنا رخ اس ذات وال کر دیا ہے، میں اپنا چہرہ اس ذات وال پھیر دیا ہے۔ فطر السماوات والارض، جن نے آسمانوں نو بھی پیدا کیتا ہے تے زمین نو بھی پیدا کیتا ہے، میرا رب ہوئے جو زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا ہے، حنیفا وما انا من المشرکین، اور آپ نے فرمایا میں باطل مذاہب کو اراض کرنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں کے وچوں نہیں ہوں۔
یہ عیب ہر نماز کے اندر تقریباً مل جاتی ہے. ہر نماز کے اندر، نماز کی کتاب کے اندر، نماز کی نیت کے اندر یہ آیت کریمہ آتی ہے. یعنی یہ نماز کی نیت کے اندر بھی شامل ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. مگر افسوس اسی لمبیاں کہانیاں یاد کر لینے ہیں. او بڑے بڑے لمبے قصے، ایسے قصے جناب سانو یاد نے کہ پوری رات بھی گزر جائے ساڈا قصہ نہیں مکدا. اور وہ قصے جڑے مکمل جھوٹ تے مبنی، اور گھنٹوں ساڈی بات ختم نہیں ہوندی. مگر افسوس ہے کہ عربی دے اندر نیت یاد کرنا تے دور دی بات ہے. جڑی اسی نماز پڑھنے اساں وہ نہیں آتی، وہ بھی پوری یاد نہیں ہوتی. اور دعوے گفتگو انج لگتا ہے کہ یہ تو بڑا مجدد کوئی نہیں، اس تو بڑا عالم کوئی نہیں، مگر حال نماز بھی نہیں آتی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ نے فرمایا میں اپنا رخ پھیر دیا ہے اس ذات وال جن نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، اور میں باطل مذاہب کو اراض کرنے والا. اور فرمایا کہ میں شرک کرنے والوں کے وچوں نہیں ہوں. فرمایا وحاجہ قومہ، اور انہاں دی قوم نے انہاں دے نال جھگڑا کیتا. ہن بظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت قوم دی دکھ دی رگ دے اتے شاہ رگ دے جس وقت ضرب لائی، دکھ دی رگ دے اتے جس وقت ہاتھ رکھیا یا پاؤں رکھیا، تو ظاہر قوم ہن گل کھلنا دے ہاتھ نہیں پائی. قوم نے نبیاں دے اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ نہیں، قوم نے ہر اس نبی نو اور ہر اس دائی نو تکلیفاں پہنچائیاں نے، نبیاں نو قتل کیتا ہے، نبیاں نو پتھر مارے نے. اس وقت جس وقت نبی نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کیا، ہر وہ دائی جب تک بولیا نہیں اس وقت قوم بہت ہی تعریفاں کرتی ہے، اس وقت قوم بہت ہی پیار کرتی ہے. اس وقت تک قوم جیڑی ہے وہ اپنی آنکھاں اور اپنے ہاتھ بھی پیراں دے تھلے بچھا دی ہے. لیکن او دائی جس وقت قوم دے مفادات تے ضرب لائے، قوم دے ایسے کردار یہ ایسے اعمال تے ضرب لائے جڑے غیر شرعی ہون، پھر او قومی اس قوم نے نبیوں کو معاف نہیں کیتا، پھر اس قوم نے نبیوں تے بھی الزام لائے اور نبیوں کو قتل کیتا ہے. قرآن فرماتا ہے وحاجہ قومہ، اور انہاں دی قوم نے انہاں دے نال جھگڑا کیتا. قالا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، انہوں نے کہا تسی میرے نال اللہ دے متعلق جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مینوں ہدایت پہ برقرار رکھے. بلا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور میں اس تو نہیں ڈردا جنہاں نو تسی اللہ دا شریک قرار دیندے ہو، سوائے اس دے کہ میرا رب کچھ چاہے. وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب دا علم ہر چیز تے محیط ہے، ہر چیز نو محیط ہے میرے رب دا علم. یعنی میرے رب دے علم کے اندر ہر چیز موجود ہے. افلا تتذکرون، کیا تسی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو آ کے ڈرایا کہ جنہ دی تسی پوجا کرتے ہو، جس دی تسی عبادت کرتے ہو، چاند دی، سورج دی، بتاں دی،
اور ایک قوم تو مراد سب تو پہلا مناظرہ ابراہیم علیہ السلام دا آزر دے نال ہویا جڑا آپ دا چاچا سی. کیوں ہویا؟ آزر بت پرست سی، صرف بت پرست نہیں سی بلکہ بت فروش سی. آزر بت بنانا سی اور ان دے ہتھاں دے بنے ہوئے بت بازاراں دے اندر بکدے سن، لوگ خریدتے سن. ابراہیم علیہ السلام جس وقت آپ غار دے وچوں باہر تشریف لے آئے، آزر دی ہور اولاد بھی موجود سی. تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، تاریخ طبری کے اندر اور تفسیر مظہری کے اندر، کہ آزر صبح نو اپنے دوسرے بیٹیاں نو بت دیتا، بازار کے اندر فروخت کر کے آؤ کہ ابراہیم نو بھی ایک بت دیتا، تسی بھی فروخت کر کے آؤ. دوسرے بیٹے جاندے وہ جا کے ان کی تعریفاں کرتے، سونا بڑا ہے، حسین بڑا ہے، چمکدا بڑا ہے، ان کی اکھاں بڑیاں سونیاں نے، اے ویکھو ان دے پیر بڑے سونے نے، ان دے ہاتھ بڑے سونے نے، تعریفاں کرتے اور وہ اچھی قیمت دے اندر بیچ کے آتے. مگر ابراہیم علیہ السلام آپ بت نو پکڑ دے جس وقت اپنے چاچا دی نظر تو ہو جلوں دے، بت دے گلے دے اندر رسی ڈال لیندے، بازاراں دے اندر گھسیٹ دے اور بازاراں دے اندر جا کے اعلان کر دے، ہوکا دے دے. اور ہوکا کسی بچ بازارے اوے ہوکا اپنے آپ کو چورا تو بچا نہیں سکتا، تینوں کی بچائے گا؟ تو لینا چاہیے میرے کو لے لے کہنے لگی نہیں نہیں، تو خداواں دی سارے خداواں دی تذلیل کرنا ہے، تو انہاں دی توہین کرنا ہے، تو انہاں نوں برا کہنا ہے، تیرے کو نہیں لینا. آپ نے فرمایا مائی میں تے سچ کہنا وائے بول نہیں سکتے، میں سچ کہنا وائے کھا نہیں سکتے، میں سچ کہنا اے سن نہیں سکتے. آپ نے فرمایا اگر اے کچھ کر سکتے ہوں گے تے تیری حفاظت کر دے، اپنے آپ کو چوراں تو بچا لیں گے. میں کہنے لگے ابراہیم کرنا تے تو سچیاں کرنا ہے، پر میرا عقیدہ بن گیا ہے. اسے واسطے لوگ کہتے ہیں کاری کرنا تے سچیاں کردا، پر نہیں اسی چھڑ نہیں سکتے. کاری دیاں گلاں تے ٹھیک نے، پر ساڈا عقیدہ بن گیا سی اپنے بڑیاں نوں نہیں دیکھیا. میں کیا ہے بڑیاں دی دلیل نہیں، دلیل قرآن دی ہوندی ہے، گل سچی مننی چاہیے، بڑیاں دی گل نہیں. ابراہیم علیہ السلام نو اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ابو جہل نے بھی یہ کہا سی اور ساڈے بڑے کردے رہنے، اج اسی کلمہ پڑھاں گے لوگ سانو تانا دین گے تسی باپ دادا دے دین کو چھڑ دیتا ہے. ابو طالب نے بھی کہا سی، آپ نے اپنے چچا نو کیا چاچا کن کے اندر کلمہ پڑھ رہا ہے، انہیں کیا میں پڑھتے رہا، میں یقین کرنا تو سچا ہے، لیکن اگر میں پڑھ لیا مینوں میرے نال دے میرے سردار کہن کے ڈر گیا ہے، ڈر کے کلمہ پڑھ رہا سو. بات نے سچی جو تو دعوت لے کے آیا ہے سچی ہے، پر قوم کی کبھی
اسی اپنے وڈیاں نہیں ویکھیا میں کہ دلیل قرآن دی ہوندی ہے دلیل حضور دی سنت دی ہے دلیل سیرت مصطفیٰ دی ہے دلیل صحابہ دی زندگی دی ہے دلیل ائمہ دی اقوال دی ہوندی ہے نہ میرے وڈیاں دی دلیل ہے نہ کسے دے وڈیاں دی دلیل اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ تعالی میں نے تانوں سب نوں قرآن